یہ بدنی حرکتوں میں سے ایک اور چیز ڈکار لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. ترمذی میں حدیث موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ ڈکار ہم سے دور لو، ڈکار لینے والے دور جا کے ڈکار لو. کیوں ڈکار آتی؟ کیوں؟ بہت زیادہ کھائے تو، کھا لیے تو نہیں، بہت زیادہ کھائے تو ڈکار آتی ہے، یا پھر کسی کو بیماری کی وجہ سے بھی آتی. آج اکثر لوگوں کو تو شاید میں سمجھتا ہوں ڈکار زیادہ کیوں آتی بھائی؟ اس کو سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، جیسا بھر دیتے نا ہم لوگ، پیٹ بھی بھر گئے، پیٹ کے اوپر پھر سانس لینے کی جو بھی راستے ہیں وہ سب بھی کھانے سے بھر دیے، گوشت سے بھر دیے، تو اب وہ کہاں سے جانا نہیں معلوم ہو کے ایسا سائڈ لیتے 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 جہاں سے ہوا نکلتی ہے وہ منہ سے ڈکار کی شکل میں نکل جاتی خوب کھا کے. اور ڈکار نکلے تو اور ایک نوالا جاتا بول کے ہونا بول کے لیتے نا، کھاتے کھاتے جدھر دیکھتے ہوئے آگ بولتے، ادھر دیکھتے ہوئے آگ بولتے ہوئے رہتے. یہ ڈکار لینا. اور کھانے کے تعلق سے تو میں کئی مرتبہ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹے پیٹ والوں کو بھی پسند نہیں کرے، زیادہ موٹاپے کو بھی اچھی چیز نہیں ہے بولے. ہمارے پاس عام طور پر عورتیں خاص طور سے شادی سے پہلے بہت زیادہ مینٹین کرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد اب پوچھنے والا اس کون بھائی، کتنا بھی کھاؤ میرا گھر ہے. شادی سے پہلے پرایا گھر تھا نا. عام طور پر ہمارے گھروں میں بچیوں کو یہ بولتے یہ پرائے گھر کی ہے، پرائے گھر کی ہے، اس لیے کم کھاتی، تھوڑا کھاتی. اب شادی کے بعد اتنا کھاؤ کہ اب میرا گھر ہے، ختم. حلال کا بھی کھاؤ، حرام کا بھی کھاؤ، کہاں سے بھی کھاؤ. اس لیے شادی کے بعد ایک بچہ دو بچے نہیں ہوتے، پھر انہوں ڈبل ہو جاتے ہیں. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، سب کا نہیں. لیکن کھانے میں، جیسا کہ میں کھانے کے تعلق سے اس سے پہلے کئی باتیں بولا، احتیاط بھی کرنا ہے، لیکن ڈکار لینا خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرے. ایک تو عورتوں کے تعلق سے، اور دوسری چیز کیا ہے مردوں میں بھی. اور اس میں خاص طور سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا بھی زیادہ کھاتے ہیں، کتنا بھی زیادہ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کھانے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. ایک بات یاد آئی، ایک مول صاحب کہیں پر کسی دعوت میں گئے تھے. وہاں پر جانے کے بعد انہوں بیان میں بولے تھے نہیں بھائی کھانے کے آداب یہ ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے. بولنے والے عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ بات بول رہا ہوں میں آپ کو. اکثر بولنے والے، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، بولتے بہت سارے، شادی کا یہ طریقہ ہونا، رسم کا یہ طریقہ ہونا، نماز کا یہ طریقہ ہونا، بات کرنے کا یہ طریقہ ہونا، ادب یہ ہونا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ، یہ بولنا کیا بھائی، بولنے کی عادت پڑ گئی تو کچھ بھی بول دیتے، لیکن ان کی زندگی میں عمل دیکھے تو زیرو رہتے. تو اس لیے یاد رکھو بولنا وہی اصل میں دیکھیے زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے، ہماری باتوں کا، ہماری باتیں سننے والوں کے دلوں میں اثر تب ہوتا ہے جب اس پر ہم خود عمل کرنے والے بنے. اگر ہم عمل میں نہیں ہیں اور باتیں بہت سارے بولتے ہیں تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا، یاد رکھو. تو ایک مول صاحب کا واقعہ یاد آیا اس لیے کہ انہوں بیان تو کرے کہتے دیکھو میاں کھانے کے آداب یہ ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، اپنے سامنے کا کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے ہاتھ پھیر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، شاید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، انہوں کھانے کے مشقاب میں یہاں سے وہاں سے لے رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جو ہے وہ کھانا کھاؤ. عام طور پر ہمارے شادیوں میں بھی وہی ہوتا، ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کے پاس کیا ہے، مشقاب میں نیا کون سا پیس آیا یہ ڈھونڈتے ہوئے رہتے. تو بہرحال تو مول صاحب تو بیان کر دیے کھانے کے آداب یہ ہیں، سامنے سے کھانا، وہ تمام چیزیں. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں جس طرف بیٹھے اس طرف گوشت کم تھا، اور اپوزٹ سائڈ میں جو آدمی بیٹھا تھا وہ ایک ہی مشقاب میں لیگ پیس ادھر تھا کہتے. اب مول صاحب کیا کرے، ارے وہ کھانا ہے میرے کو، کیسا کھانا، سامنے سے تو کھانا ہے، اگر ادھر سے میں لے لوں گا تو ابھی بیان کرے مول صاحب ایسا کیوں کرے بول کے سوال کرتے. اس لیے انہوں کیا کرے کہتے مشقاب کو گھمائے کہتے، ایسا راؤنڈ گھما رہے کہتے. بڑے سے لوگ ہم پوچھے کہتے کیا مول صاحب ایسا کہیں گھما رہے، بولے تو کیا معلوم ہے تمہارے کو مرغی کے ٹانگا قبلے کی طرف ہے بولے کہتے اس لیے گھما رہا ہوں. تو بہرحال کھانے کے عجیب طریقے ہمارے پاس. تو اصل میں بول رہا تھا ڈکار لینے کے تعلق سے، تو ڈکار لینا پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے ڈکار لینا بھی ہے تو کیا کرو، سائڈ میں جا کے ڈکار لو. لوگوں کے منہ پہ ڈکار لینا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا تیسری چیز جمائی، جمائی لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی کو روکو، اور نماز میں جمائی آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. ترمذی کی روایت ہے. نماز میں خالی ٹائم پہ نہیں آتا ہمارے کو، جیسے ہی نماز شروع کرے ہا ہو بولتے ہوئے رہتے، سستی آتی، جمائی لیتے رہتے، غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو روکے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان اندر داخل ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت.
جمائی کو اگر نہیں روکے تو جمائی کے ذریعے سے شیطان اندر جاتا منہ کے اندر، اس لیے جمائی کو روکو بولے۔ جمائی کو روکنے کا حکم ہے، چھینک کو روکنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے؟ چھینک کو روکنے کی کوشش کرتے، جمائی دھڑلے کے ساتھ لیتے رہتے، چھینک آئے تو ناک لگڑ لیتے رہتے، آ رہی کچھ لوگ تو ہاں بولتے کیا ہوا، آ رہی ٹھہرو میں چھینک آ رہی۔ چھینک کو روکنے کا حکم نہیں ہے، جمائی کو روکو بولے۔ جمائی کوئی نہیں روکتا، فیشن بن گیا یہ بھی لوگوں کے سامنے جمائی۔ اور کچھ لوگ جمائی آتے ہوئے استغفر اللہ، ہاں استغفر اللہ، یہ کیا ہے بھی استغفر اللہ؟ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے جمائی آئی تو استغفار پڑھنا یا کوئی اور دعا پڑھنا یا چٹکیاں بجانا، یہ کون سی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو جمائی لے سکتے ہیں لیکن صرف چھینک آئے تو الحمدللہ بول، انہیں چھینک آئے تو الحمدللہ نہیں بولتا، لیکن جمائی آئے تو استغفر اللہ بولتا، یہ غلط عمل ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لو۔ اچھا، اس کے بعد ہچکی لینا۔ ہچکی لینے کے بھی آداب یہ ہیں کہ اگر ہچکیاں لگے تو بھی کیا کرنا، اسے جلد سے جلد ہچکی کو روکنے کی کوشش کرنا۔ کیسے روکیں گے بھائی؟ پانی پینے سے رک جاتا۔ اگر کسی کو ہچکی لگی، خالی پانی پینے سے بھی کچھ لوگوں کو رک جاتا، کچھ لوگوں کو اگر سانس روک کے پانی پیو، ایک 4-5 سیکنڈ سانس روکو اور پانی پیو، ہچکی بند۔ لیکن ہم لوگوں کے پاس کیا ہوتا، ہچکی جیسے ہی لگی، کون کی یاد کر رہے جی تمہارے کو؟ کون یاد کر رہے ہیں؟ ہاں جلدی یاد، ہمارے باجی یاد کرے گی، ہمارے امی یاد کرے گی، ہماری ساس یاد کرے گی، ہماری بھابھی یاد کرے گی، ہمارا بھائی یاد کرے گی، ہاں انہیں رک گیا، چلو بھائی یاد کرا، فون لگاؤ۔ غلط عمل ہے یہ بدشگونی میں آتی ہیں، ایسی حرکتیں نہ کریں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ تو ہچکی آئے تو کوئی یاد کر رہے سمجھنا یہ توہام پرستی ہے، ہچکی آئے تو بھی اسے روکنے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔